الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خیریت سے آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب مباد العربیہ 4 میں کس چیز کے بارے میں؟ حروف شبیب لیسا کے بارے میں، نواصف اور اس میں حروف شبیب لیسا کے بارے میں. کتنے حروف مشابہ لیسا؟ ما، لا، ان، لاتا. ہم نے پڑھا جی ہاں ما لاتا تو پڑھ لیا. حروف مشبہۃ بالفعل پڑھ رہے ہیں. انا، انا، لاکننا، لیتا، لعلہ. حروف مشبہۃ بالفعل پہ پہنچی تھی بات، ٹھیک ہے جی. بات یہاں تک پہنچی کہ جی حروف مشبہۃ بالفعل پہ بات یہاں تک پہنچی تھی. کہاں تک؟ لاسٹ جو ہم نے ہیڈنگ پڑھی تھی وہ کیا پڑھی تھی؟ لام ابتدا انا کی خبر پر. کب لام؟ پہلے تو تھا مبتدا پر، اس کے اسم پر لام ابتدا، پھر خبر پہ لام ابتدا. خبر پہ لام ابتدا کب آتا ہے اس کی انا کی؟ جب خبر مؤخر ہو اور مثبت ہو. دوسرا خبر ماضی ہو جامد ہو. لنعمہ، دیکھیے لنعمہ الرجل، لام آیا. یا خبر متصرف ہو اور قد کے ساتھ ملی ہوئی، جیسے انکا لقد قصد. یا خبر مضارع ہو تب، اس پر لام جی پھر لام آتا ہے. پھر اس کے بعد کہہ رہے اذا، پھر ایک سوال تھا اوپر کہ اس کا عمل کب باطل ہو جاتا ہے، یا کیا تھا، یا ما کچھ ایسے سوال تھا. کہہ رہے اذا لحقت ما الحرفیہ، اگر ما حرفیہ سے ملحقہ ہو جائے ان حروف سے، اواخر حاضر الافعال جی تبدلو عمل جی، کب ان کا عمل باطل ہوتا ہے، کب عمل باطل ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، عمل باطل ہو جاتا ہے. چلیے تو اگر ان سے لائے، کیا بولا تھا نا، انا، انا، کانا، لاکنا، لیتا، لعلہ. سوال کیا تھا؟ ان کا عمل، انا اور اس کا اخوات کا عمل باطل کب ہوتا ہے، یہ سوال تھا. سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ انا اور اس کا اخوات کا عمل کب باطل ہوتا ہے، کب باطل ہوتا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں اذا لحقت ما الحرفیت، لا الحرفیت ہو، جب ملحق ہو ما حرفیہ. کہاں ملحق ہو؟ اواخر هذه الافعال، ان افعال کے بتائیے، انہوں نے افعال لکھ دیا. افعال تھوڑے ہیں نا، نا، کانا، لاکننا جی کہاں حروف ہیں. ارے حروف مشبہۃ بالفعل کی بات چل رہی ہے بھائی. جب مائع حرفیہ ان حروف کے آخر میں ملتی ہے تو کفت عن العمل، تو انہیں عمل سے روک دیتی ہے. انا ہے انما، انا ہے انما، یہ انا، انا کاننا ہے کانما، لاکننا ہے لاکنما، لیتا ہے لیتما، لعلہ ہے لعلما. اگر ان کے آخر میں ان حروف کے، یا افعال غلط لکھا ہے انہوں نے، اگر مائع حرفیہ ان حروف کے آخر میں، مائع حرفیہ تو ٹھیک ہے، آخر حاضر الافعال جو لکھ دیا انہوں نے، کیا لکھا ہے؟ ارے بھائی کہاں پڑھ رہے ہو؟ پہلی لائن اذا لحقت مع الحرف اواخر حاضر الافعال لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہے؟ تو اس میں افعال لکھا ہوا، میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ غلط لکھا ہے.
ما الحرفیہ تو اواخر هذه الحروف، اواخر هذه الحروف، اواخر هذه الحروف. اگر ماء حرفیہ ان حروف کے آخر میں مل جائے تو کفت، تو کون ہیا کیا ہے؟ کفت کیا ہے؟ فعل ہے نا، ہیا اس کا فاعل ہے، ہاں مفعول ہے. کفت یعنی یہ ماں روکتی ہے، ہاں یعنی ان حروف کو، عن العمل، عمل سے، عمل سے روک دیتی ہے. لہذا اس ماں کو مائے کافہ کہتے ہیں، لہذا مائے کافہ کہتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ مائے کافہ کہتے ہیں. آئیے ٹھیک، مائے کافہ. پھر کہہ رہے جیسے انما، اصل میں کیا تھا؟ اللہ واحد مبتدا خبر تھا، پھر ان اللہ واحد اسم منصوب خبر مرفوع تھی، لیکن ماں مل گیا، انما اللہ، عمل سے روک دیا نہیں؟ روک دیا. کأن اخا کا اسد تھا نا، لیکن کانما اخا کا منصوب تھا، کان کا اسم تھا، لیکن ماں آ گیا تو عمل سے روک دیا، مرفوع رہ گیا. دیکھو اخو کا اسد. اما لیتا، لیکن لیتا میں یجوز اعمال و الغاء ہو، اگر لیتا میں اگر ماں مل جائے تو اس میں عمل کرنا بھی جائز ہے اور ملغا کرنا بھی عمل سے. کب؟ اذا ترنت بہا، اگر اس سے ماں اس سے مل جائے. لیتا ماں اگر لیتا کے ساتھ ماں مل جائے تو عمل رکھ بھی سکتے ہیں، عمل باطل بھی کر سکتے ہیں. باقی سب میں عمل سے روک دیتا ہے مائے حرفیہ زائدہ جس کو مائے کا. فوائد، فیکون ما بعدها مرفوعا، تو کیا ہوگا پھر؟ اس ماں بعد جو ہے اس کا مرفوع ہوگا ابتدائیت اور خبریت کی بنا پر. اگر مائے کافہ مل جائے انما اللہ واحد، تو اللہ مبتدا، واحد خبر، مبتدا خبر کے عنوان سے وہ مرفوع ہوگا. وحینئذ، ایسی صورت میں یزول اختصاصها بالاسماء، تو پھر ایسی صورت میں جو مخصوص ہوتا ہے نا حروف مشبہات بالفعل، کس سے مخصوص ہے؟ اسم سے، لہذا اب اس کا اسماء سے اختصاص ختم ہو جائے گا، زائل ہو جائے گا. پھر ایسی صورت میں تدخل ایضا الافعال، پھر یہ افعال پہ بھی داخل ہو جائے گا. کانما یساقون الی الموت. نہیں، انما یہ وہ عدد میں سے نہیں، ان حروف مشبہۃ بالفعل ہے، سے مائے کافہ ملا ہوا تھا. لیکن نما اسعا، جی کأنم. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا تھا حروف مشبہات بالفعل مبتدا خبر پر آتے ہیں، اسماء سے مخصوص ہوتے ہیں، لیکن اگر مائے کافہ آ جائے تو یہ اختصاص ختم ہو جاتا ہے، پھر یہ افعال پہ بھی داخل ہو جاتے ہیں. جیسے کانما یساقون الی الموت، ولکنما اسعى لمجد موصل، ولکنما، دیکھیے فعل پہ آ گیا، یساقونا رسم. پھر یہ کہہ رہے ہیں اذا کانت ما موصولا کما فی قول کا، جیسے آپ کا قول، اگر ماں جو ہے وہ مائے، یہ انہوں نے کہا تھا نا مائے حرفیہ، مائے حرفیہ، اگر مائے حرفیہ نہ ہو، مائے موصولہ ہو، کم جیسا آپ کا قول انا ما عند اللہ باق، انا ما عند اللہ باق، یعنی ان الذی عنده ہوا باق، یعنی عند اللہ باق، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے. ٹھیک ہے؟ اگر مائے موصولہ ہو یا مائے مصدریہ ہو، جیسا آپ کا یہ قول انا ما فعلتا، جو کچھ تو نے انجام دیا، جمیل، وہ اچھا ہے، اے انا فعلو کا، یعنی تمہارا فعل جمیل ہے. تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ فیبقى العمل، عمل باقی رہے گا. ونکتب مفصولا، اور اس ٹائم اس ماں کو جدا لکھیں گے. یہ مائے حرفیہ یہ جو ملا کے لکھا جاتا ہے انما کانما، لیکن اگر یہ ماں اس سے مائے مصدریہ یا مائے موصولہ ملے تو وہ جدا لکھا جائے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ان سے، انا سے، انا سے جدا لکھا جائے گا، لیکن مائے کافہ ملا کے لکھا جائے گا. ٹھیک ہے جی؟ سمجھ میں آیا؟ اگر مائے کافہ ہے
جو ملے تو مائع کافہ مل کے لکھتا ہے انما کانما، لیکن اگر مائع مصدریہ ہے مائع موصولہ ہو تو وہ جدا لکھا جائے گا. ایک فرق. دوسرا فرق کیا ہے، مائع کافہ عمل سے روک دیتا ہے لیکن مائع موصولہ اور مصدریہ عمل سے نہیں روکتا. یہ بات تھی. پھر اس کے بعد بات آتی ہے، پھر اس کے بعد کیا تھا، اگلا سوال تھا وہ بتائیے، اسی کا یہ جواب ہے. اذا خففت ان اگر مخفف ہو جائے یعنی ان ہو جائے، ان کی جگہ ان ہو جائے تو کیا ہے، ترجح الغا، ترجیح رکھتا ہے الغا، اس کا الغا ترجیح رکھتا ہے، یعنی عمل نہ ہو وہ زیادہ بہتر ہے، ترجیح رکھتا ہے. فیرفع الجزءان بعد، اس کے بعد دونوں جز مرفوع ہوں گے مبتدان و خبرن. جی ان زیدون قائمون، ان زیدون وتدخل لام الابتداء على الخبر، تو لام خبر لام ابتدا بھی داخل ہوگا پھر خبر پہ. ان البدر لطالعون، ان البدر دیکھیے بدرو بھی مرفوع طالعون بھی مرفوع، مبتدا خبر کیونکہ یہ مخفف ہو گیا ہے لہذا پھر اس کے بعد بدر میں یعنی قائم خبر میں لطالعون میں خبر میں پھر لام ابتدا آئے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد بات آتی ہے، یہ تو انا اگر مخفف ہو تو بہتر یہ ہے، ترجیح یہ رکھتا ہے کہ عمل ملغا ہو، بعد کے دونوں مرفوع مبتدا خبر کا عنوان سے خبر میں لام ابتدا آئے گا. لیکن اگر انا مخفف ہو جائے، اذا خففت انا کا تو کان اسمہ ضمیر الشان، انا اگر مخفف ہوتا ہے تو اس کا اسم پھر ضمیر شان ہوتا ہے محذوف، وہ خبرها جملہ، اور اس کی پھر خبر جملہ رہے گی، پھر یہ خبر اس کی مفرد نہیں ہو سکتی، پھر جملہ ہی رہے گی. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی ابھی تک آپ نے پڑھا تھا مبتدا کی خبر اور باقی اور چیزوں کی خبر، مثال کے طور پر افعال قلوب کو چھوڑ کر، نہیں افعال کون سے، افعال ارے کون سے تھے، قاعدہ کرو گا، افعال مقاربہ کو چھوڑ کر، افعال مقاربہ کو چھوڑ کر باقی سب کی خبر کیا تھا، مفرد جملہ شبہ جملہ. لیکن ٹھیک ہے انا کی خبر کا بھی یہی تھا، لیکن انا اگر مخفف ہو جائے ان ہو جائے تو پھر اس کا اسم ہمیشہ ضمیر شان محذوف ہوگا اور خبر فقط جملہ ہوگی. وحینئذ ایسی صورت میں تدخل علی الجملۃ الاسمیہ والفعل، فعل جامد، تو پھر وہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوگا ایسی صورت میں اور فعل جامد پر، فعل جامد پر. ٹھیک ہے. اور وہ پہلے متصرف ہو تو پھر یہ جملہ اس میں پہ داخل ہوگا فعل جامد پر، اور فعل متصرف ہونا چاہیے، اور فعل متصرف پر، فعل جامد پر اور فعل متصرف پر بھی. جیسے علمت عن الموت، علمت عن الموت قریب، دیکھیے ان اسم کہاں ہے، اس کا مخفف ہو گیا انا سے، ان اس کا ضمیر شان ہے محذوف ہے، اسم ہے اس کا. الموت قریب اس کی جملہ خبر ہے، جملہ اسمیہ ہے. الموت مبتدا قریب خبر، مبتدا خبر جملہ ہے جو کہ خبر ہے ان کی. اعلم ان لیس للصابرین، لیسا کیا ہے، پہلے جامد الا النصر. ابھی کہہ رہے ہیں کہ فائدہ کیا کہہ رہے ہیں، غیر انه اذا دخلت على الفعل المتصرف. فرق یہ ہے کہ مگر انہوں نے کہا فعل متصرف پہ بھی داخل ہوتا ہے، فعل جامد پر بھی، مگر یہ کہ جب یہ فعل متصرف پر داخل ہو تو فعل وجب الفصل بینہا و بینہ، تو واجب ہے فصل ان اور اس فعل کے درمیان قد کے ذریعے سے فاصلہ ہو یا سین کے ذریعے سے یا سو، پھر فاصلہ ہونا ضروری ہے. اگر فعل متصرف ہے تو پھر ان جو مخفف ہے انا کا اس میں اور اس فعل متصرف میں فاصلہ ہونا چاہیے، چاہے قد کے ذریعے چاہے سین اور صوفہ کے ذریعے یا پھر حروف نفی میں سے کسی ایک کے ذریعے. جیسے عرفت ان قد ینجح اخوک، دیکھیے فاصلہ ہے نا، ان ینجح میں قد کا. یہ بلغنی ان ستعود من رحلتک غدا، تو ستعود سین ہے نہیں، تعود اور ان میں فاصلہ. یا کیا ہے یترینی یتربنی ان سوف تحرز منصبا رفیعا، تو دیکھیے ان سوف تحرز کے بیچ میں آیا ہے سوف. وتخففت ان لو استمنت، کیا ہے اس میں نہیں چمک رہا صاف، تحففت ان
لو اس کیا لکھا ہے لو لو استانت ہے لو استانت لو استنت بالحاکم لما ذاق، اس میں صاف نہیں چمک رہا. استانت پہلے ان کے بیچ میں لو اور اس کے بیچ میں لو آیا نہیں، جی فاصلہ ہے. بالحاکم لما جاء وہ زنان تو ان لم، ہاں لم فاصلہ ہوا ہے یہاں پر لما ذاقت ما ذاقت فاصلہ ہوا ہے وہاں، یہاں لم تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر انا جو اگر مخفف ہو جائے تو اس کا اسم ضمیر شان محذوف ہوتا ہے اور خبر جملہ ہوگی. جملہ اسمیہ یا فعل جامد یا فعل متصرف. فرق یہ ہے کہ فعل اگر اس کی خبر فعل متصرف ہوگی تو اس میں اور اس فعل متصرف میں فاصلہ ہوگا، قد یا سین یا صوفہ کے ذریعے سے یا کسی ایک نفی کے ذریعے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ اللہم صلی علی محمد. خالی